بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو 13ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی رب ذوالجلال نے بٹی میرے جہال کو یہ شرف عطا کیا
کہ جس میں یہ پر نور، پر کیف اور پر سرور 29 روزہ فہم دین کورس منعقد کیا جا رہا ہے. ان افتتاحی لمحات میں رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے رب ذوالجلال سے یہ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ماہ رمضان المبارک کی آمد پر میں تمام حضرات و خواتین کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس مقدس مہینہ میں جی بھر کے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس کے روزے رکھنے کی ہمت عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات کو اور جو ہمارے اس پروگرام کو انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں ان تمام حضرات کو فہم دین کورس میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور رب ذوالجلال کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ یہ قدم جو دین کے فہم کے لیے اٹھے ہیں اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور اس وقت نیند اور آرام کو چھوڑ کر جتنے حضرات و خواتین براہ راست یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اس کورس میں شریک ہیں اللہ سب کے فہم میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کے لیے دین کو سمجھنا زیادہ سے زیادہ آسان فرمائے. محتشم سامعین حضرات، چونکہ رب ذوالجلال کے نام ہی سے ہر اچھے کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو ہمارے فہم دین کورس کا پہلا موضوع مفاہیم اسم اللہ تعالی ہے کہ وہ مقدس لفظ جو ہر وقت ہماری زبان پہ ہوتا ہے، اس میں جلالت، اللہ کی ذات کا نام، اس کے معنی، اسرار اور رموز آج کا ہمارا موضوع ہے. اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس اہم موضوع پر گفتگو کی توفیق عطا فرمائی ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 110 ہے، خالق کائنات کا فرمان ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دو تم رب کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے لیے بہت اچھے نام ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کے اسماء کا تذکرہ، ان میں سے دو کو بالخصوص اس آیت میں ذکر کیا گیا، اللہ اور رحمان، اور باقی تمام اسماء کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ میرے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اور سارے کے سارے نام عظمتوں کے ترجمان ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو نام سب سے زیادہ بار بار لیا گیا وہ یہی لفظ اللہ ہے، جو خالق کائنات جل جلالہ نے بہت سے مقامات پر اور بہت سے اسالیب میں بہت سی حکمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا بارہا تذکرہ کیا ہے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے بعض مقامات پر زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بات کا آغاز ہی اسی نام سے کیا، اور بار بار سامع کو، مخاطب کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ اسم شریف ہے کہ جس کو بیان کر کے رب ذوالجلال پھر اپنی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرماتا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور اس قرآن مجید برہان رشید کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہا تو فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے سب سے خوبصورت بات والی کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر کہ خالق کائنات جل جلالہ جہاں اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے اور بندوں پر اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور رب ذوالجلال انہیں اس طرف جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ تمہیں کسی معمولی ذات کی طرف سے دعوت نہیں دی جا رہی، اور تم پہ یہ جو کرم ہے یہ کسی عام ذات کی طرف سے نہیں ہے۔ تو تمام مقامات پر خالق کائنات جل جلالہ نے دیگر اسماء کے علاوہ بالخصوص اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ سے گفتگو کو شروع کیا، یا گفتگو کے دوران ضرور اس کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ ہم بار بار لفظ اسم بولیں گے، ہمارے موضوع کا حصہ ہے مفاہیم اسم اللہ تعالی، اللہ کے نام کے مفہوم۔ تو لفظ اسم کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کی بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن یہاں جس لحاظ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے تو اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ اسم ہے جو رب ذوالجلال کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، ذات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے اسماء بہت زیادہ ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ان للہ تعالی 99 اسما،
کہ رب ذوالجلال کے 99 نام ہیں. من احصاہا دخل الجنہ، جس نے 99 نام یاد کر لیے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ خالق کائنات جل جلالہ کے اسماء کی برکت ہے، اور رب ذوالجلال نے ان میں اتنی شان رکھی ہے کہ ان کو جو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فردوس عطا فرمائے گا. اور پھر یہ حدیث شریف میں ان اسماء کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذکر کیا گیا کہ ان اسماء میں سے ایک اسم وہ ذاتی ہے اور باقی اسماء صفاتی ہیں. 98 اسماء جو صفاتی ہیں تو ان میں سے اوصاف کی طرف بندوں کو متوجہ کیا گیا کہ تم بھی اپنے اندر مجازن وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ رب ذوالجلال رحمان ہے، تو تم بھی بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی کوشش کرو. وہ عفو ہے، معاف کرتا ہے، تو تم بھی عفو درگزر کیا کرو. اس طرح ان اسماء کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے سبق بھی ہے، اور برکت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص ان کا احصاء کر لے گا، پوری طرح احاطہ کر لے گا، یاد کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا. اسماء باری تعالی کی تعداد کے لحاظ سے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں رأیت فی بعض الکتب، کہ میں نے بعض کتابوں میں یہ پڑھا ہے ان للہ تعالی 4000 اسم، کہ خالق کائنات جل جلالہ کے 4000 اسماء ہیں. حدیث شریف میں جن 99 کا تذکرہ ہوا تو اس سے مقصد زائد کی نفی نہیں تھا، ایک مقدار کو بیان کرنا تھا. تو امام راضی کہنے لگے میں نے بعض کتب میں یہ تذکرہ پڑھا کہ رب ذوالجلال کے اسماء جو ہیں وہ 4000 ہیں. الف منہا فی القرآن والاخبار الصحیحہ، ان 4000 میں سے 1000 قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید، ان میں رب ذوالجلال کے 1000 اسماء کا ذکر ہے. وَأَلْفٌ مِّنْهَا فِي التَّوْرَاتِ، 1000 اسماء رب ذوالجلال کے 1000 نام تورات میں ہیں. وَأَلْفٌ فِي الْإِنْجِيلِ، اور 1000 انجیل میں ہیں. وَأَلْفٌ فِي الزُّبُورِ، اور 1000 زبور میں ہیں. تو اس طرح 4000 اسماء کا تذکرہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کیا ہے، اور کہنے لگے وَيُقَالُ أَلْفٌ آخر فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، کہ 1000 اسماء وہ لوح محفوظ پر ہیں. لم يصل ذلك الالف الى عالم البشر، یہ 1000 یعنی جو 5واں 1000 ہے یہ عالم انسانیت کی طرف ان کو نہیں بھیجا گیا اور لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. باقی 4000 اسماء جو ہے ان کے مختلف ماخذ ہیں اور مختلف کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. یقیناً رب ذوالجلال کا ہر اسم شریفی عظمت والا ہے. اس نے خود فرمایا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اسماء سارے بہت اچھے ہیں. لیکن ان تمام اسماء کرام میں سے سب سے جامع نام جس کو اسم اعظم کہا گیا ہے وہ یہی لفظ اللہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا یہ اسم شریف، اس کے بارے میں دستور علماء کے جلد نمبر 1 میں حضرت مولانا عبد النبی بن عبد الرسول انہوں نے تذکرہ کیا ہے. کہتے ہیں اللہ اسم اعظم من اسمائہ تعالی، کہ رب ذوالجلال کے اسماء میں سے جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے. اور اس کا اعظم ہونا برکت کے لحاظ سے، جامعیت کے لحاظ سے، مفہوم کی وسعت کے لحاظ سے ہے، اس واسطے کہ باقی جتنے اسماء ہیں وہ صفاتی ہیں اور یہ ذاتی ہے.
باقی تمام اسما کے اندر اگر ان کو بیان کیا جائے تو وہ ایک مفہوم کو واضح کرتے ہیں، اگرچہ وہ مفہوم ہمارے خیال کی حدود سے کہیں وسیع ہے، لیکن لفظ اللہ بیک وقت خالق کائنات جل جلالہ کے تمام اسما کو جامع ہے، اور اللہ کے سارے ناموں میں جو معنی علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر آتا ہے، لفظ اللہ گلدستہ ہے اور اس میں وہ تمام معنی بیک وقت آ جاتے ہیں۔ جس نے رب ذوالجلال کو رحمان کہا تو اس نے ایک شان کو بیان کیا، جس نے غفار کہا اس نے ایک شان کو بیان کیا، جس نے ستار کہا اس نے ایک شان کو بیان کیا، جس نے علیم کہا اس نے رب ذوالجلال کی ایک شان کو بیان کیا، اور جس نے قدیر کہا تو اس نے بھی رب ذوالجلال کی ایک شان کو بیان کیا، لیکن جس نے یا اللہ کہا تو اس نے بیک وقت اللہ کی کروڑوں صفات کو بیان کر دیا۔ اس واسطے یہ اسم جامع ہے اور اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ باقی یقیناً ہر لفظ کے بولنے کی جو تقاضے ہیں اسی کے لحاظ سے بندے کو اس کے ثمرات اور نتائج میسر آتے ہیں۔ ہم جیسوں کا تلفظ کرنا اس کا اور انداز ہے، اور اس کو خواص جب بولتے ہیں تو اس کی اور تاثیر ہے۔ بلکہ امام شبلی رحمہ اللہ تعالی جو صوفیاء میں سے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو اس نام کو بولنے کا جو پورا حق ہے، وہ تقاضے جو ہیں وہ اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب رب ذوالجلال خود اللہ فرماتا ہے، تو اس کی تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے لحاظ سے ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے اسماء توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ان پر واقفیت عطا کی گئی ہے، اور شریعت میں اطلاع دی گئی ہے، اور شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں۔ جو شریعت میں پتہ چل گئے وہ تو رب کے نام ہم بول سکتے ہیں، اور ہم اپنے عقل کے فیصلے سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان شرع پر موقوف ہے، اور ہماری عقل کے فیصلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام نہیں بنائے جا سکتے۔ اس سلسلہ میں ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ تفصیلات اشیاء اللمعات میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بدا کے اسماء اللہ تعالی توقیفی است، یعنی موقوف است بر سماع و اذن شارع، کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں، یہ جان لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شارع یعنی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن پر موقوف ہیں۔ ہر اسم کے در شرع اطلاق و برباری تعالی آمدہ، ہمارا اطلاق باید کرت۔ جس نام کا اللہ پہ اطلاق شریعت میں آیا ہے تو ہمیں وہی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ شریعت میں جس نام سے رب ذوالجلال کا ذکر کیا گیا تو ہمیں وہی نام بول کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ باز پیش خود بحکم عقل نامی نہ باید نہاد، اور اپنی طرف سے عقل سے سوچ کر اللہ کا ہمیں کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ہر دو اسم بیک معنی باشن، یہاں تک کہ دو نام اگر مترادف بالکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک تو قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں یا تورات زبور انجیل میں ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو اس میں بھی احتیاط لازم ہے کہ جو شریعت میں آ چکا ہے وہ تو بول سکتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ بالکل سملر اس سے ملنے والا ہے وہ ہم نہیں بول سکتے۔ اب دیکھیے اس کی باقاعدہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں۔ مثلا اللہ تعالی عالم گوین نہ عاقل، عالم اور عاقل یہ قریب المعنی الفاظ ہیں، تو رب ذوالجلال کو عالم تو کہہ سکتے ہیں مگر اللہ کو عاقل نہیں کہہ سکتے۔ عالم کہہ سکتے ہیں اور عاقل کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی خالق کائنات کو جواد کہہ سکتے ہیں مگر اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ جواد اور سخی کا معنی آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اور لیکن
ایسے ہی رب ذوالجلال کو ہم شافی کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو طبیب نہیں کہہ سکتے. تو اس واسطے رب ذوالجلال کے اسماء توقیفی ہیں اور توقیفی ہونے کا جو مطلب بیان کیا ہے اسی کے مطابق ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے الفاظ جو ہیں ان کے اندر احتیاط ہونی چاہیے. اور بالخصوص جو ہمارے عجمی الفاظ ہیں ان میں بہت سی ایسی قباحتیں ہیں کہ جو رب ذوالجلال کی ذات کا جو مقام ہے اس کی احتیاط اور اس کے تقاضے وہ الفاظ پورے نہیں کرتے، بلکہ بعض الفاظ میں تو عیوب پائے جاتے ہیں اور ان کا اطلاق بھی ہمارے عرف میں بعض لوگ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ لوگ اللہ میاں کہہ دیتے ہیں. تو رب ذوالجلال کو میاں کہنا یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری بولی اور لغت میں جو میاں کا ایک لفظ ہے اس کا جو معنی وہ بیوی کے مقابل اس کا ایک مفہوم ہے. اور ویسے بھی لفظ میاں خواہ وہ سردار کے معنی میں ہو یا کسی راجا کے معنی میں ہو، کسی لحاظ سے بھی اس میں ایسی وسعت نہیں ہے کہ اس کا رب ذوالجلال کی ذات پر اطلاق کیا جائے. تو اس واسطے بولتے وقت ایسی باتوں سے مکمل اجتناب اور مکمل پرہیز ہونی چاہیے. یہ ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ اور امام غزالی دونوں کا اس سلسلہ میں مختار موقف یہی ہے، پسندیدہ موقف، کہ رب ذوالجلال کا ہم اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے. اسماء اللہ کے توقیفی ہے اور بیان کرتے وقت صفت کے لحاظ سے اللہ کی بعض صفات جو ہے وہ عقل سے ان کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ کی بطور صفت کسی چیز کو نام رکھے بغیر اس پر صفت کا اطلاق جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام پڑھائے. تو اب اس سے ہم ایک نام بنا لیں معلم اور اللہ کا نام معلم رکھیں کہ چونکہ علامہ آ گیا ہے قرآن مجید میں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن بیان کرتے وقت یہ کہہ دیں کہ وہ ذات علم دینے والی ہے، پڑھانے والی ہے، تو اس لحاظ سے بطور صفت خالق کائنات جل جلالہ پر اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کو نام کا درجہ نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی بطور نام ان چیزوں کا رب ذوالجلال کے بارے میں تذکرہ کیا جا سکتا ہے. اس ابتدائی گفتگو میں جو توقیفی لحاظ سے اسماء کی حیثیت کو بیان کیا گیا تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے عرف میں ایک لفظ ہے لفظ داتا. تو لفظ داتا یہ رب ذوالجلال کے اسماء میں ہرگز موجود نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ تورات زبور انجیل میں ہے. تو اس واسطے یہ لفظ اللہ کے اسماء میں سے کوئی اسم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو مولا کا ترجمہ یا اور کسی اسم کے قریب المعنی سمجھتے ہوئے بطور صفت بولتا ہے تو پھر اس کا اطلاق محض جائز ہوگا. لیکن اس کو اگر کوئی شخص اس قدر رب ذوالجلال کے ساتھ معین بنا دے کہ کہے کہ کسی اور پر اس کا اطلاق مجازن بھی جائز نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو شریعت کی حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہے. پہلے نمبر پر تو یہ نام ہے ہی نہیں اور ہم میں سے کسی کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اپنے اسماء میں اس کا تذکرہ نہیں کیا اور اس کے رسولوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے چاہیں کہ نام اچھا ہے اور اللہ کا رکھ دیں. تو یہ ہم چھوٹوں کی یہ بساط نہیں ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں اس کو بطور اسم ڈکلیئر کیا جائے. ہاں یہ صفت دادن فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دینا اور اس سے ایک مبالغہ کا صیغہ ہے اور حقیقتاً وہ رب ذوالجلال ہی سب کو دینے والا ہے، اس کی اذن کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اور مجازن جب اس نے اپنے دیگر بہت سے اسماء بندوں کو عطا کر دیے ہیں، قرآن مجید میں اس نے اپنے بندوں کو علیم کہا ہے، خبیر کہا ہے، حفیظ کہا ہے، اپنے نام خود بندوں پر اطلاق کیے ہیں. تو پھر یہ جو نام ہے ہی نہیں اگر یہ کسی بندے پر بولا جائے تو اس کے لحاظ سے کوئی شرعی اس پہ فتویٰ لگا دیا جائے یا اس کا رد کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے. مجازن رب ذوالجلال کی دست قدرت کے نائب ہونے کے لحاظ سے اس لفظ کا اطلاق رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کے اوپر ہو سکتا ہے. یہاں لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو
لفظ اللہ کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذاتی ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں. دوسرا اس میں امتیاز یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی لحاظ سے بھی غیر اللہ پہ نہیں بولا جا سکتا، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، صرف اللہ پہ بولا جائے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اسماء جو ہیں وہ حقیقتاً اللہ پر بولے جاتے ہیں اور مجازاً وہ اللہ کے بندوں پر بھی بولے گئے ہیں. قرآن مجید میں ان کا اطلاق بعض کا موجود ہے، اور ان میں سے پھر لفظ رحمان کے اندر سب سے زیادہ خصوصیت ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ ہی پر بولنا چاہیے، اور اس میں ان لفظ اللہ کے بعد ایک اس کا مقام ہے. سب سے زیادہ جو امتیاز ہے وہ لفظ اللہ کا ہے کہ لفظ اللہ نہ حقیقت کے لحاظ سے اللہ کے غیر پر بولا جا سکتا ہے اور نہ ہی مجاز کے لحاظ سے اللہ کے غیر پر اس لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. باقی دیکھو لفظ رحیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ کہ آپ مومنین پر رؤوف الرحیم ہیں. تو یہ مجازاً اطلاق ان اسماء کے ہیں، لیکن لفظ اللہ اس میں بہت زیادہ اختصاص ہے اور یہ ہمیشہ اللہ ہی پر بولا جاتا ہے. اللہ کے سوا کسی پر اس کا اطلاق حقیقت کے لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے اور مجاز کے لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پر یہ اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، وہ جو میں نے جامعیت والا مفہوم اس کا بیان کیا، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ معبود برحق ذات کا نام ہے جو کہ واجب الوجود ہے اور جو ساری کمال کی صفات کی جامع ہے. جو بھی اوصاف کمال والے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں، کمی نہیں، تنقیص نہیں، وہ کمالات رب ذوالجلال کی ذات میں پائے جاتے ہیں. اور یہ لفظ اللہ کا مفہوم ہے کہ اللہ واجب الوجود معبود ذات کو کہا جاتا ہے، ایسی ذات کی جس میں ہر خوبی اور ہر کمال موجود ہو. یہاں لفظ اللہ کی بحث کرتے ہوئے مجھے امام ابن عربی رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے اس لفظ کی اس لحاظ سے بھی امتیازی حیثیت بیان کی کہ اس میں سے اگر ہم ایک حرف کم کرتے جائیں تو پیچھے جو باقی رہ جاتا ہے وہ بھی پورا مفہوم دیتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کی ذات پر دلالت بھی کرتا ہے. آیت البیان فی حقائق القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ میں سے شروع والا حمزہ جو اتار دیا جائے تو یہ پیچھے للہ رہ جائے گا، اور للہ جو ہے اس میں سے ایک لام کو اتارا جائے تو اسلوب کے مطابق لہو رہ جائے گا، اور لہو میں سے لام کو اتار دیا جائے جو دوسرا لام ہے تو پیچھے ہو رہ جائے گا. تو ہر لحاظ سے اس کے اندر معنویت موجود ہے. اللہ کے دیگر اسماء کے مقابلے میں اس اسم کی یہ بھی اضافی شان ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو ایسے امتیازات سے بہرور فرمایا ہے. اس مقام پر جس وقت ہم لفظ اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت محی الدین شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا تَحَيَّرَتِ الْأَوْهَامُ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ كَذَلِكَ تَحَيَّرَتْ فِي اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، کہ جس طرح عقل و خرد اللہ کی ذات کے بارے میں متحیر ہے اور عقل اللہ کی صفات کے بارے میں متحیر ہے. عقل حیران ہے اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اور عقل کو کوئی سمجھ نہیں آتی. کہنے لگے یہی شان اس نام کی ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اس کی ذات کو سمجھنا چاہے تو عقل حیران ہے، اس کی صفات کو سمجھنا چاہے تو عقل حیران ہے. اور یہاں تک کہ جو لفظ اس ذات پہ دلالت کرتا ہے اگر اس لفظ کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس لفظ میں بھی عقل حیران ہے کہ اس لفظ کی معنویت کیا ہے، اسرار کیا ہے اور رموز کیا ہے. حالانکہ ہم جیسے تو ایک آواز سنتے ہیں، لکھتے ہیں تو ایک خطوط بنا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں چند نقوش نظر آتے ہیں،
اور جو صوفیاء ہیں اور عارف لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو اس سے کہیں اونچا ہے، اور وہ لفظ اللہ کو جو سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کا انداز پھر مزید جدا ہوتا ہے۔ یہ ہم جو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں اور لکھا ہوا پڑھتے ہیں، اس کے لحاظ سے ابن شیخ زادہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اس کے اندر ہے حیرانگی ہے عقل کو کہ جس وقت اس کے مفہوم کو ہم غور کرتے ہیں تو ہر لمحہ، ہر جہت سے، ہر زاویے سے لفظ اللہ کے معنی میں سے ایک نئی چمک اجاگر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اس مقام پر جس وقت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی نے گفتگو کی تو وہ کہنے لگے کہ فما یعرفہ الا ہو، اللہ کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، ولا یتکلم بہ الا ہو، اور وہی لفظ اللہ کو بولتا ہے۔ کہنے لگے ولا یسمع الا ہو، وہی اس لفظ کو سنتا ہے، یعنی ہم جو سنتے ہیں یا جو بولتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ تو ایک ایسا حجاب ہے اللہ کی ذات پر ہمارے لحاظ سے کہ یہ لفظ آگے پردہ بن جاتا ہے اور ہمیں حقائق کی طرف پتہ نہیں چلتا کہ یہ دلالت کس پہ کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ آ رہا ہے۔ کہنے لگے الالف اشارۃ الی الانانیہ، اللہ میں جو الف ہے یہ انانیت پر اور وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ ولا سبیل للخلق الی معرفتھا، تو معرفت جو وحدانیت کی ہے اور اللہ کی انانیت کی ہے وہ مخلوق کو نہیں ہو سکتی، وہ خالق ہی جانتا ہے کہ اس کی انانیت اور وحدانیت کیا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اس کے اندر پھر دو لام ہیں، لام اول جو ہے وہ اشارہ ہے جمال کی طرف اور لام دوم اشارہ ہے جلال کی طرف۔ اللہ میں جو دو لام ہیں، ایک لام جلال کا ہے اور ایک لام جمال کا ہے، پہلا جمال کا ہے اور دوسرا جلال کا ہے۔ یہ جس وقت تم بولتے ہو تمہیں اس وقت سمجھ لگتی ہے، جس اللہ کہتے ہو اور دوسرے لام پہ جب ضرب لگتی ہے دل کے اوپر تو باقی محسوس ہوتا ہے کہ پہلے میں جمال ہے اور دوسرے میں جلال ہے، اور رب ذوالجلال کی شان جمال بھی ہے جلال بھی ہے، تو لفظ اللہ اس لحاظ سے بھی جامع ہے کہ یہ جمال کو بھی ظاہر کرتا ہے اور جلال کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو ابن عربی فرماتے ہیں اس سے یہ جو دو صفتیں ہیں ان کی حقیقت بھی رب ذوالجلال جانتا ہے کہ اس کا جمال کیسا ہے اور اس کا جلال کیسا ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر جو ہاں ہے وہ ہویت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کی حقیقت ہے۔ ہویت اس کی حقیقت کو کہا جاتا ہے اور اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس واسطے یہ صوفیاء اور عرفاء جو ہے ان کا یہ مدعا ہے کہ ہم جتنا بھی اس میں غور کریں گے، تدبر کریں گے، حقیقت جو بہت اونچی ہے وہاں تک ہماری عقل کا پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ ان حقیقتوں کو رب ہی جانتا ہے کہ جن پر لفظ اللہ مکمل طور پر دلالت کر رہا ہے۔ یہاں اب ہم اپنی بات کو کچھ سمیٹتے ہیں کیونکہ بات بڑی لمبی ہے، تو لفظ اللہ میں ابتدائی طور پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چار احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ علم ہو۔ علم کسی کے نام کو کہا جاتا ہے جو کہ صفت پر دلالت نہیں کرتا۔ اب جس شخص کا نام آپ نے رکھا ہے زید، تو یہ اس کے نام پر دلالت کرتا ہے، ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کی کسی صفت پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن اس کو ذکر کر کے جب تم کہتے ہو کہ زید شاعر ہے، زید قاری ہے، زید کاتب ہے، زید کاریگر ہے، تو اب جو دوسرا لفظ ہے اس نے اس کی صفت پر دلالت کیا۔ پہلا کسی صفت پر دلالت نہیں کر رہا، ہر بندے کا نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ صفات ہوتی ہے کہ جن کو بیان کرنے سے پہلے کسی ذات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رب ذوالجلال کا جو اسم شریف اللہ ہے، اس میں پہلا موقف یہ ہے کہ یہ علم ہے، اللہ کی ذات پر یہ دلالت کرتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ صفت مشتقہ ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔
اب ان 4 احتمالات میں سے جو پہلا ہے وہ راجح اور زیادہ صحیح موقف ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے، علم ہے، اللہ کا علم ہے جو اس کی ذات کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے لحاظ سے پورے قرآن مجید کے اندر جس وقت ہم غور کرتے ہیں تو اسی بات کو ایک حمایت میسر ہوتی ہے، کیونکہ جو نام ہوتا ہے وہ اس میں تعجیل ہوتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا اور اس میں غیر کی شرکت نہیں ہوتی۔ جس کا نام ہے اس لحاظ سے اسی پر دلالت کرتا ہے، اس کے سوا کسی پر دلالت نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اس کو نام بنائیں گے تو پھر لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہہ سکیں گے، کیونکہ اس میں جب ہم کہیں گے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تو اب نام ہوگا تو ایک ذات میں دلالت کرے گا، اور اگر نام نہیں ہوگا وصف ہوگا تو وصف تو سینکڑوں پہ بولا جاتا ہے، وصف تو کئی زبان پہ آ سکتا ہے۔ تو مقصد ہے ایک کو معین کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ تب ہو سکے گا جب لفظ اللہ کو اللہ کا نام مانا جائے اور اللہ کا علم مانا جائے، تو پھر اس سے کلمہ توحید کی جو افادیت ہے اور توحید کا جو مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی جس وقت ہم دیکھتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے، تو جو قانون ہے کہ پہلے نام ہوتا ہے پھر صفتیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہوا اللہ الخالق البارئ المصور، تو اب خالق ہونا، بارئ ہونا، مصور ہونا یہ تو صفتیں ہیں کہ پیدا کرنے والا یہ ایک صفت ہے، اور اس صفت سے پہلے نام ہونا چاہیے کہ کون پیدا کرنے والا، تو وہ اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ لفظ اللہ اللہ کا نام ہے اور بعد میں تمام صفات جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت دعوت دی ہے تو پوری کائنات میں لگتا ہے ہر طرف جو جلوہ گری ہے وہ لفظ اللہ کی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس وقت سورہ نحل میں یہ دعوت دی ان لوگوں کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، کیا کہا؟ فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندے کی طرف جو کہ گھلا ہوا اڑتا ہے آسمان کی فضا میں، اس کو نہیں روکا مگر کس نے؟ اللہ نے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ رب ذوالجلال نے استعمال کیا، اور کیسے بڑے چیلنج کے مقام پر کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جن کو میرا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ پرندے کو دیکھے تو اس میں عبادت کرنے والا معنی موجود ہے، اور اس لحاظ سے اسے جب مفعول پر لائیں گے تو وہ بنے گی وہ ذات کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا لفظ اللہ کو اگر مشتق مانے کہ یہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے تو پھر اس کا پہلا معنی وہ ہوگا کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس ذات کی عبادت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ مشتق ہوگا الہ سے، اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ اذا تحیر، اللہ اس معنی کے لحاظ سے اس ذات کو کہا جائے گا کہ جسے دیکھ کے، جس کے سن کے عقلیں دنگ رہ جائیں، عقلیں حیران رہ جائیں، اور جس کی قدرت کے سامنے عقلیں جو ہیں وہ متحیر ہو جائیں، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اب رب ذوالجلال کی قدرتیں دیکھو کہ خالق کائنات جل جلالہ جو فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا تمہارے لیے ہم نے جانوروں میں عبرت رکھی ہے، ہم تجھے ان سے دودھ پلاتے ہیں۔ ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ پورا گوبر اور خون کے بیچ سے نکالتے ہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، ان دو پلید چیزوں میں سے درمیان میں سے ہم پاک چیز نکالتے ہیں۔ اور ہماری قدرتوں کا کمال دیکھو، ہم نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں نہ خون کی رنگت آنے دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ اللہ ہے کہ جس کے لیے عقلیں متحیر ہے، اور اللہ کو اللہ اس واسطے سے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، خرد و شعور کے لحاظ سے اس کی ذات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور اس کے اندر ایسا مفہوم کی برتری موجود ہے کہ جس وقت
دیکھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ برتر از وہم خیال و گمان و اظہر سے گفتیم شنیدیم و خاندائم، کہ ہمارے خیال سے بھی ماورا، ہماری عقل اور سوچ سے ورا، اور جو کچھ پڑھا ہے اس سے اوپر، اور جو کچھ سنا ہے اس سے اوپر، اور جو کچھ بول رہے ہیں اس سے اوپر، اس سے ورا اس کی ذات ہے۔ تو یہ ایسی جو ذات ہو اس ذات کو لغت کے لحاظ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر معنی بنے گا، یہ مشتق ہوگا علیہ تو الی فلاں، اس کا معنی ہوتا ہے جس لفظ سے یہ بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سکون پانا۔ تو اب اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ذات کہ جس کی طرف آنے سے سب کو سکون ملتا ہے، سکون دینے والی ذات، جس سے سکون ملے، جس کا نام لیں تو نام سے سکون ملے، جس کی عبادت کریں تو عبادت سے سکون ملے، جس کا خیال کریں تو خیال کو سکون ملے، جس کی پناہ میں آ جائیں تو ہر چیز دکھ درد سے سکون مل جائے۔ تو یہ نام رب ذوالجلال کا اللہ، وہ اس میں جلالت ہے کہ جس کے اندر یہ معنویت موجود ہے، کہ جس کا تیسرا معنی یہ بن رہا ہے کہ وہ ذات جہاں ہر کسی کو سکون ملتا ہو اور وہ سکون عطا کرنے والی ذات ہو۔ اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں، قلوب کو سکون ملتا ہے، قلوب کو اطمینان مل جاتا ہے، کیونکہ یہ ذات ایسی ہے، نام ایسا ہے کہ جو بھی اس ذات کا تصور کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جس وقت لفظ اللہ جو الہ سے مشتق ہے، الہ جو ہے اس کے اندر چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ آلہہ سے بنا ہے، اور آلہہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اذا فزع، جب کوئی گھبرا کے کسی کی طرف جائے، گھبرا کے کسی کی پناہ تلاش کرے اور گھبرا کے کسی کا سہارا چاہے، اس وقت آلہہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو پھر الہ وہ ذات ہوئی کہ جس کی طرف گھبراہٹ کے وقت رجوع کیا جاتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو گھبرائے ہوں کو اپنی پناہ عطا فرمانے والی ذات ہے۔ گھبراہٹ کے وقت جب آدمی بے چین ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، سارے سہارے ٹوٹ جائیں اور سب کچھ زمانہ کی گردش اس کے خلاف ہو جائے، اس وقت جہاں اس کو پناہ ملتی ہے اور جو ذات اس کو اپنی رحمت کی چھتری کے لیے لے لیتی ہے، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ لہذا چوتھے معنی کے لحاظ سے یہاں پر یہ مفہوم بالکل واضح ہے پناہ کے لحاظ سے کہ سب کو رب ذوالجلال کے دربار میں پناہ ملتی ہے۔ یہاں مجھے وہ حدیث شریف جو نسائی شریف میں موجود ہے جہاں میں حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا، ابو جہل کا بیٹا جب اس نے اس طرف توجہ کی تو اللہ نے کیسا ایمان دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تھے اور کشتی سمندر میں تھی، ایسے میں طوفان اٹھا اور وہ سارے مشرکین تھے، اور جب طوفان اٹھا تو فقال اصحاب السفینۃ اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تو سب نے کہا کہ اب اس وقت اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے جھوٹے خدا تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ مشرکین بیٹھے تھے، کہنے لگے اخلصوا، مخلص ہو جاؤ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو وہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گے اور تمہیں منزل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ جس وقت وہ کشتی کی عمر رسیدہ لوگ یہ بول رہے تھے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا اور ان کے ضمیر نے یہ گواہی دی، کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر سمندر میں اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سمندر سے بحر میں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ سمندر میں جب گر گئے ہو تو کہتے ہو اللہ ہی بچائے گا، اور جب اب وہ بچائے گا تو پھر بحر بھی وہی بچائے گا۔ تو کہنے لگا اگر حضرت اکرمہ نے کہا اللہم ان لک علی عہد، اے اللہ میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر ان انت آفیتنی، اگر اس طوفان میں سے تو نے مجھے بچا لیا تو میں جاؤں گا، اور کہاں جاؤں گا؟ سیدھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حتی ادا یدی فی یدہ،
میں جا کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اب یہ وقت تھا کہ وہ معنی جو رب ذوالجلال کی ذات میں موجود ہے کہ گھبرائے ہوئے جب کہیں سے پناہ نہیں ملتی تو اللہ ان کو پناہ دیتا ہے، تو اس پناہ کے معنی کو سمجھتے ہوئے ایک کافر جو پکا کافر ہے، مشرک ہے، اس نے اس وقت اس پہ غور کیا تو اس کے دل کی کلی کھل گئی اور بہار آ گئی، اور اس انداز میں وہ کلی کھلی کہ جس سے وہ فوراً جب اس کے بعد منزل پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ لفظ اللہ کا پانچواں معنی الہ سے مشتق ہونے والی صورت میں یہ مشتق الہ الفصیل سے۔ فصیل کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو، تو اونٹنی کا بچہ جو اونٹنی سے بچھڑا ہوا ہو اور اس کے بعد جب اس کو نظر آئے اور اس کو دودھ کی بھوک بھی ہو، ایسی صورت میں جتنے شوق کے ساتھ اور جوش کے ساتھ وہ اونٹنی کے ساتھ چمٹتا ہے، اس کو عربی زبان میں الہ الفصیل کہا جاتا ہے۔ اب اس سے لفظ اللہ کا اشتقاق بنا تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ذات کہ جہاں بندے شوق اور پیار سے جاتے ہیں اور جس ذات کی طرف لوگ اس وارفتگی اور عشق اور محبت سے بڑھتے ہیں کہ اس ذات کے لیے ان کے دل میں اتنا پیار ہوتا ہے، قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جتنا ایمان والوں کا اللہ سے پیار ہے اتنا کسی کا کسی سے پیار نہیں ہے۔ وہ دیکھو جھوٹے بتوں کے پجاری، تو وقت آیا جب مشکل تو بت کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے بھی ان کے خلاف عدم اعتماد کیا، لیکن اللہ والے جو ہیں ان کے بدن آئینوں سے چیر بھی دیے جائیں اور ان کے بدن سے چمڑے اتار بھی لیے جائیں، یہ پھر بھی اللہ کی محبت سے کبھی روٹھتے نہیں ہیں، پھر بھی اس کی محبت کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور شوق اور جنون ان میں موجود ہوتا ہے۔ جس ذات کے ساتھ اس طرح پیار کیا جائے اس ذات کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ یہ 5 معنی اس لحاظ سے تھے کہ لفظ الہ سے اللہ بنا، اور الہ جو ہے اس میں پہلے نمبر پہ حمزہ ہے۔ اب اس کے بعد چھٹا احتمال جو کہ الہ اصل میں ولا تھا، واو تھا اصل میں، واو سے پھر حمزہ بنا، الہ بنا، الہ سے پھر الف کو اتارا اور الف لام لگایا گیا تو اللہ بنا۔ اب جس وقت یہ اصل میں ولا ہو تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر یہ مطلب ہے والہ اذا تحیر وتخبط عقلہ، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی ذات کے بارے میں اتنا متحیر ہو جائے، اتنا متحیر ہو جائے کہ اس کی عقل جنون کی حالت اختیار کر جائے اور وہ مجنون بن جائے، اس میں دیوانگی آ جائے، تو اس لحاظ سے اب خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کو اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی کائنات میں غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس میں ایسی دیوانگی آ جاتی ہے رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں، اور اتنا تحیر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ جگر دیکھتا ہے، وہ رب ذوالجلال کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے اور کائنات کی ہر چیز سے اس کے خالق کی طرف اس کی سوچ جاتی ہے۔ جو ایسی ذات ہو اس ذات کو اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ میں جو ہم نے شروع میں احتمالات بنائے تھے کہ یہ الہ سے بنا ہے، اب اس کے مقابلے میں جو 7واں معنی ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل میں لاہن سے بنا ہے، اور لاہن سے تبدیلی کر کے لفظ اللہ بنایا گیا۔ لاہن ہو تو پھر کیا معنی ہیں؟ لاہن کے 2 معنی ہیں، ایک وہ ذات کہ جو پردے میں ہو، اللہ فرماتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اللہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جو کہے ہمارے نبی علیہ السلام کے سوا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے جاگتے ہوئے، اس کا کی ذات کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اس کی ذات کا کسی طرح احاطہ کر سکے اور ذات کا پوری طرح ادراک کر سکے۔ یہ اس کے اندر 7واں معنی تھا۔ 8واں معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہن سے بنا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرتفع عن کل شے، اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر شے سے بلند ہو، ہر شے سے عالی ہو،
مطلب کیا ہے کہ انسان کی سوچ سے علی ہے، انسان کے خیال سے علی ہے، انسان اور اس کے علاوہ جتنے اوہام ہیں یا عیوب کی چیزیں ہیں ان سے وہ علی ہے، ان سے پاک ہے، ان سے بلند ہے۔ جو ایسی ذات ہو اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اب نواں معنی وہ اس لحاظ سے کہ یہ لفظ اللہ سریانی زبان کا لفظ ہے، تو پھر یہ بنا ہے لاہا سے۔ لاہا جس طرح فارسی میں الف آخر میں جو ہے وہ ندا کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے، جس طرح ایک خالد نامی آدمی ہے تو ہم اس کو خالدہ کہتے ہیں، اور فارسی والے کریم سے کریمہ کہتے ہیں، کریمہ کا معنی ہوتا ہے کریم۔ تو ایسے سریانی میں لاہ سے تھا لاہا، اے لاہ، تو لا کا معنی سریانی زبان میں معبود ہے۔ اب اس سے اس کو لفظ اللہ کو بنایا گیا تو بمانا معبود ہوگا، لیکن یہ کمزور احتمال ہے، کیونکہ اس سے ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں اجمی الفاظ موجود ہیں جو غیر عربی ہیں، تو قرآن مجید فصیح عربی کلام پر مشتمل ہے۔ اس واسطے سب سے پہلا جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں سب سے زیادہ حکمتیں ہیں کہ یہ علم ہے، اللہ کی ذات کا نام ہے، اور اس نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور جامعیت اس میں اتنی ہے کہ باقی جتنے ناموں کے اندر معنی ہیں وہ اس ایک نام کے اندر ہی موجود ہیں۔ اب آخر میں اس کے آداب جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہے، ملا علی قاری نے میقات میں کہا ہے یحترز من مد حمزۃ الجلالہ، لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے اس کو مد سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے گا تو کفر ہو جائے گا۔ مد سے کیسے پڑھے گا؟ اللہ اللہ اگر کوئی کہے گا تو معنی بنے گا کیا اللہ، تو پھر جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو اگر کسی نے کہا اللہ اکبر تو پھر یہ ہوگا کہ بندے کو شک ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے یا بڑا نہیں ہے، وہ پوچھ رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر جان کے کہے گا تو کفر تک بات پہنچ جائے گی۔ اور یہ وہ خطرات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو روکا جو لفظ اللہ کو میوزک کی شکل میں بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس میں یعنی کئی اس کے اندر آ رہی تھی قباحتیں۔ ایک تو لفظ اللہ جو اتنا بڑا نام ہے اس کو میوزک کا بدل بنایا جا رہا تھا، اور پھر معنی کے اندر ایسی غلطیوں کا جو کفر تک پہنچانے والی ہیں، ایسا اندیشہ ہے۔ اس واسطے اس لفظ کو جو جس زبان کا ہے اس کے اصولوں کے مطابق اس کو مکمل احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں نے بالکل بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مفاہیم میں اسم اللہ تعالی کے لحاظ سے ایک مختصر سی گفتگو پیش کی ہے۔ اس نام کی عظمت یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حشر کا دن ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ ایک بندے سے فرمائے گا ادخل الجنت بعملک، چلو اپنے عمل سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اللہ کس عمل سے میں داخل ہو جاؤں، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائے گا تجھے یاد نہیں فلاں رات تو سویا ہوا تھا اور تو نے کروٹ بدلی تھی، اور اس وقت تو نے اللہ کہا تھا، اور کروٹ بدل کے تو سو گیا ہے، تیرے ریکارڈ میں نہیں کہ تو نے کہا تھا، مگر میں تو بھولنے والا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو نے کہا تھا، میں نے تجھے ایک بار یہ لفظ بولنے کی وجہ سے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بڑا اہم موضوع ہے مفاہیم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقت پہ تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مختصر سا وقت جو ہے وہ چونکہ ہم نے رکھا ہے کہ موضوع سے متعلق سوالات کا، تو اس میں یہ سوال ہے کہ لفظ اللہ کو انگلش میں یعنی گاڈ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس سلسلہ میں درست ہے یا نہیں؟ تو یہ تو ہے کہ ہر زبان کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مختصر سا وقت جو ہے وہ چونکہ ہم نے رکھا ہے کہ موضوع سے متعلق سوالات کا، تو اس میں یہ سوال ہے کہ لفظ اللہ کو انگلش میں یعنی گاڈ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس سلسلہ میں درست ہے یا نہیں؟ تو یہ تو ہے کہ ہر زبان کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے نہیں کہیں گے، یعنی جو انگلش زبان والا مسلمان ہے یا کوئی اس کو تعلیم دیتے وقت
اس کو لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن کہا جائے گا اور اللہ کا نام گاڈ نہیں قرار دیا جائے گا، اور اس کو نام یہی لفظ اللہ جو ہے یہ پکوایا جائے گا، اور اسی کو بولنے سے جو عظمتیں ہیں لفظ اللہ کی وہ گاڈ بولنے سے حاصل نہیں ہوں گی، لفظ اللہ کے تلفظ سے اس کو حاصل ہوں گی۔ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح یعنی فارسی زبان میں رب ذوالجلال کے اسم شریف کا ترجمہ ہے، اور یہ ایسا ہے کہ تابعین کے زمانے سے مستعمل ہے، اور اس کے بارے میں اب جو لوگوں نے بعض نے شورش بپا کی یہ جائز نہیں، تو اس پر ان امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور تابعین کے زمانے کی جو تحریریں ہیں ان کے اندر یہ لفظ بطور ترجمہ رب ذوالجلال کے اسم شریف کا وہ بولا جاتا ہے۔ اس کو ہم اسم نہیں مانتے، رب ذوالجلال کے اسم کے ترجمے کے طور پر اس کا اطلاق جو ہے وہ جائز ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ حج ادا کے آ سکتے ہیں؟ ہر ملک کا جو قانون ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ویسے تو عمرہ کے بعد حج یقیناً سعادت ہے، لیکن قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے اور کھولنے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو روزہ کہ افطار میں ایک تو یہ احتیاط بڑی لازم ہے کہ آج کل یہ وبا ہے کہ لاہور کے ٹائم پر گوجرانوالا میں بھی بعض لوگ روزہ کھول لیتے ہیں، تو سارے دن کا رکھا ہوا روزہ ضائع نہ کیا جائے، چند منٹ احتیاط کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے، اور گوجرانوالا کے ٹائم کے ہو جانے کے بعد 2-3 منٹ احتیاط کے ساتھ روزہ چھوڑے۔ وہ جو حدیث شریف میں جس کی ممانت ہے وہ تاخیر ہے، جو تشبیق نجوم تک یعنی ستارے وہ چھاننے کی طرح نظر آنے لگے وہاں تک کی تاخیر احتیاط سے منع نہیں کیا گیا، اور احتیاط ضرور ہونی چاہیے کہ دن بھر کی کمائی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ باقی اس سلسلہ کے اندر یہ ہے کہ دعا جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ روزہ افطار کر لیں، اور اس کے بعد اچھا ہے زیادہ اگر آپ یہ دعا مانگے اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت اللہم اغفر لی، یا اس طرح کے الفاظ اور بھی حدیث شریف میں موجود ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا کہ نفس الامر میں آپ روزہ کھول چکے ہیں، اور افطرتو کا معنی بھی یہ ہے کہ میں نے روزہ افطار کر دیا، لیکن اگر کسی نے پہلے پڑھ لیا تو عربی زبان میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جو عمل مستقبل میں یقیناً ہونے والا ہے اس کو ماضی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ جنتی جنت میں ابھی گئے نہیں، مستقبل میں جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جنتیوں کو جنت کی طرف بھیج دیا گیا ہے، حالانکہ بھیجا نہیں گیا ابھی، تو چونکہ یقیناً بھیجا جائے گا اس واسطے اس مستقبل کو ماضی کے ساتھ تعبیر بھی کر دینا جائز ہے، لیکن زیادہ مناسبت اس صورتحال میں ہوگی جو پہلے بیان کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔